تو ڈاکٹر صاحب ہمیں مریض سمجھ رہا تھا یہ دوائی لینے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا تو ہمیں بلایا، مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا۔ یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں نا، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں۔ ایک نوجوان فیل ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کیسے فیل، پھر کسی اور نے پوچھا، اس نے کہا اچھی مصیبت ہے، بستر اٹھایا اکٹھا 4 مہینے میں چلا گیا۔ پھر مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر عالم بن گیا۔ یہ جو ہے نا ریٹائر بزرگ، ان کو تلاش کرو۔ گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لگتی، 60 سال غریب سے نوکری کرائی، اب بوڑھے کو سبزی پہ لگائے ہوئے۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے۔ ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی، بیماری لگ جائے کسی کو، بھاری نقصان ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، سن 2000 کی بات ہے، پہلے 22 لاکھ کا نقصان ہوا، پھر 28 لاکھ کا نقصان ہوا، پھر آرام سے 4 مہینے کے لیے آ گیا ہو۔ تو دوست بزرگوں بھائیو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سکول ہے ان میں ملاقات کرو، کوئی اور کوئی دفتر ہے عدالت ہے ان میں جاؤ، کوئی دکانوں پر جاؤ، وہاں کوئی اڈا قریب، ڈرائیور ہسپتال قریب۔ ہمارے وہ بزرگ ہیں باولپور کے ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں ہم وہاں کوئٹہ گئے تو باہر نکلے تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا، پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی دکان تھی، اس میں لکھا ہوا تھا نائٹ کلینک، یہ کلینک رات کو کھلتا ہے۔ اندر گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہ اور تو کوئی ملا نہیں، تو چلو ڈاکٹروں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں مریض سمجھ رہا تھا یہ دوائی لینے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا تو ہمیں بلایا، مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہنے لگا مول صاحب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیف۔ اس نے کہا کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض آ گئی۔ جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ تو بزرگوں بھائیو، یہ تو مومن کا یہ تحفہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اس کو کھانے پینے کی لذت۔ عمر بن عاص کے بیٹے کا واقعہ، تو پہلی رات کے دلہن کو چھوڑ کر 2 رکعت کی نیت باندھی، ساری رات سحری تک پورا قرآن ختم کر دی۔ یہ ہے لذت نماز میں۔ صحابہ کرام ایسے ذکر میں جھومتے تھے جیسے ہوا میں پتے جھومتے۔ اور ڈاکٹر مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہو، جنازے ہے تو 2 آ گئے، دوسرا کس کا ہے؟ جس نے اعلان کیا تھا اعلان کر دی وہ بھی مر گیا۔ یہ زندگی آدمی کی۔ اور ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس کے دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں۔ سورۃ تغابن، ایمان والو، آج تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے۔ اور ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا کہ اپنا کرانے آیا؟ اس نے کہا سمجھ گیا ہو۔ اس لیے ہمارے محلے میں ڈاکٹر بھی ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے ملو۔ جماعت اللہ نے فضل فرما دیا، سال ساتھ جماعت کا تفقد کرا دیا، پاس اندرون سال کی جماعت بھی اللہ نے، بس چلے 4 مہینے کی جماعت کو نقد نکالنا ہے۔ پھرو تھکو، بار بار جاؤ، وہ کہیں گے جی پیسے نہیں ہیں تو بھائی بکری بیچ دو، قرضہ لے لو، دنیا کے لیے بھی لیتے ہیں۔ بعض کے والد اجازت، ان کے والد کا تعلق والا تلاش کرو۔ اس لیے فرمایا جب آپ پھرو گے، تھکو گے، بار بار جاؤ گے، منت، خوشامد، دعائیں، جماعت نقد بن گئی، مرکز بھیج دو، سیروزی کی جماعت بن گئی، اس کو ہدایات دو، اس کی نصرت بھی کرو۔ باقی جو بچ جائیں وہ سارے جو باقی وہاں موجود ہیں ان سے عملاً یہ 5 اعمال کر۔ تعلیم نہیں ہوتی تو تعلیم شروع کراؤ، کسی جوان کی خدمت کی اکرام کر کے، بھائی تم یہ حدیث پڑھ کے سنا دیا کرو۔ مشورہ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، اگلے دن ان کو الگ بٹھاؤ، ایک ساتھی اپنا ساتھ بٹھاؤ، پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دیں، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دیں، اور اگلے دن کے 2 کی جوڑیوں کی۔ شہر ہے گلیاں تقسیم، دیہات ہے تو گھر تقسیم کر دو۔ اور اگر مقامی گشت ہے تو مقامی گشت عملاً ان سے کراؤ،
تو وہ کہیں گے ہم تو جمعے کو گشت کریں گے، بھائی آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ جمعے کو کر لیں۔ وہ کہیں گے ہم تو بیرون کے بدھ کو کرتے تھے، بھائی آج تو ہمارے سامنے کر کے آ جاؤ، آئندہ بے شک بدھ کو کر لو۔ اس لیے فرمایا کام کرنے سے زیادہ، تیرنا تو تیرنے سے ہی آئے گا نا، تیرنے کا مذاکرہ کرو پھر دریا میں پھینکو انشاءاللہ ڈوب جائے گا وہ۔ اس لیے فرمایا کام ہے یہ، عملاً کام کراؤ۔ اور پھر دوستوں جب ساری جماعت دوست بزرگوں بھائیوں سر جوڑ کر بیٹھے، اپنے انفرادی اعمال اجتماعی اعمال اس کی فکر کرو۔ نقد جماعت نکالنا یہ اس کام کا ہے، نقل و حرکت اور اجتماعی مل جل کے کام کریں، ان پڑھ پڑھا ہوا بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، سارے مل جل کر کام کریں اور جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں۔ گھروں میں بھی عمل شروع، 70% آبادی گھروں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتیں زیادہ بچے ہیں۔ فرمایا گھر میں تعلیم بھی، گھر میں 6 نمبر بھی، بچوں کی تربیت بھی، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، اللہ کی بڑائی بھی، 6 نمبر بھی۔ اس لیے شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ بیوی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کا رواج ہے۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہ روزے میں چلے جاؤ۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہیں، اور بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتے ہیں، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور فرمائے تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو گھروں میں بھی عملاً بھیجیں۔ بھائی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث تم نے سنی ہے نا، جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ اس کو اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل کر، یہ سنا دو۔ 5 نماز پڑھیں گے 5 انعام، یہ جا کے سنا دو۔ یعنی جو حضور سے صحابہ جو سنتے تھے گھر والوں کو جا کے سکھا دیتے تھے۔ وہ بھی اس زمانے میں کہاں کتابیں تھیں، جو سنا وہ جا کے سکھا دیا۔ اس کا بھی خیال کریں آپ حضرات کی، جب تعلیم دعوت دے دے کہ پھر تعلیم کا حلقہ لگا لیں، تعلیم میں سب ساتھی اہتمام سے اکٹھے ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ بھی نیت کریں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو میں صلاۃ الاستعانہ بھی اللہ تو میری مدد فرما، اور صلاۃ الاستخارہ بھی نیت کر لیں، یہ بہت ساری نہیں، صلاۃ الچاشت کی نیت بھی کر لیں، بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کے خاص طور پر معافی مانگے۔ تعلیم میں سب ساتھی اہتمام سے جڑیں، تعلیم کا مقصد میں دین، اس لیے فرمایا تعلیم کے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یہ ساری باتوں خیال کریں، تعلیم میں صحیح یقین ہو، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، طبیعت کے بہانوں سے اٹھنا نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک تعلیم میں بیٹھے۔ سب سے پہلے فضائل قرآن سے پڑھو، پھر فضائل، پھر تجوید کرو، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر پستی کا واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے۔ تعلیمی گشت بھی کریں، اور پہلے دن ایک ہی حلقہ لگائیں تجوید کا، پھر اندازہ ہو جائے گا کتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے۔ جتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے اتنے حلقے لگاؤ، اور نرمی سے سکھاؤ، شرمندہ نہ کرو۔ مقامی لوگوں کو تجوید میں نہ شامل کرو، نئے لوگوں کو، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، آئندہ آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ تو تعلیم ہے، یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا تعلیم سے پہلے لگائیں۔ کب لگائیں؟ تعلیم سے پہلے لگاؤ۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے، ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی ہے۔ کئی تو تعلیم میں بیٹھے بیٹھے گر جاتے ہیں، اتنا سخت نہیں، خراٹے مارتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کے۔ تو دوست بزرگوں بھائی چوکو سو کے بیٹھو، توجہ سے سنو، محتاج بن کے سنو، اور عمل کی نیت سے سنو، پہنچانے کی نیت سے سنو۔ اور اس لیے فرمایا پھری کی حلقے میں 6 نمبر بھی بیان کریں، ہر ساتھی کو 6 نمبر کا موقع۔ یہ جو کہتے ہیں نا 5 مومن کی صفات ہیں، چھٹا کام یہ 6 کی 6 صفات ہیں۔ اس لیے وہ تعلیمی گشت بھی کرو، صورتیں بھی صحیح کریں،
پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے. ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی. کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کر دیں، کہ بارش تم برسا دیں.